بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے پاکستانی قیادت، خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ایک تسلسل کے ساتھ یہ عالمی دنیا سے کہتے آ رہے ہیں، بلکہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بھارت کوئی نہ کوئی ایک نیا پلوامہ ڈرامہ نمبر 2 یا اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 رچانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج بھارت اندرونی طور پر اور خارجہ محاذ پر بھی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ایک طرف تو مودی نے جس طرح اپنے بلند بانگ دعوے کیے تھے، معاشی طور پر وہ اپنی قوم کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا، اور آج عام بھارتی کے جو حالات زندگی ہیں بہت ابتری کا نمونہ ہیں۔ بہت غربت اور مفلسی ہے، اگرچہ پہلے بھی تھی، لیکن مودی کے آنے سے، بی جے پی کے آنے سے جو ان کی ایک سبز باغ دکھائے تھے اپنی قوم کو، وہ سارے کے سارے جو ہیں اب جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور بھارتیوں کی مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اور پھر کورونا کے حوالے سے جس طرح اس نے بلا سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کیا، اور لوگوں کو جس طرح تکلیف ہوئی اپنے ایک ریاست سے دوسری ریاست تک پہنچنے میں، جس طرح لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا، وہ بھی عام بھارتیوں کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ پھر اب جو ہے چین کی طرف سے جو بھارت پہ لداخ کے بہت سارے علاقے پہ قبضہ کیا گیا ہے اور اس کو مستحکم کیا جا رہا ہے، اور یہ پیش رفت روز بروز جاری ہے، بلکہ اب تو عالمی میڈیا بھی اس کو فوکس کر رہا ہے، اور بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں بھارتیوں کی حالت بہت ہی دیدنی ہے، اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں بھارتی فورسز اور عوام جو ہے نا وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ سارا دباؤ جو ہے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس پی جو ہے نا وہ پڑ رہا ہے کہ وہ اس صورتحال میں قوم کو اس منجھار سے کیسے نکالتے ہیں۔ تو یہی پس منظر ہے جس کی روشنی میں عمران خان کا ایک تسلسل کے ساتھ عالمی برادری سے مطالبہ رہا ہے کہ بھارت کوئی ایسا نیا ڈرامہ رچانا چاہتا ہے تاکہ اپنی قوم کی توجہ جو ہے نا وہ ادھر مبذول کروا سکے، داخلی اور خارجہ محاذ پر جو اس کے مشکلات کا شکار ہے۔ اور 3-4 دن پہلے بھی ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی عالمی برادری سے پھر یہ کہا ہے کہ بھارت کی ان حرکتوں کو، اس کی جو سرگرمیاں ان کو دیکھا جائے اور اسے روکا جائے کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنائے گا، کوئی جعلی مقابلہ، کوئی جعلی ڈرامہ، کوئی جعلی کھیل رچائے گا، جس کا مقصد سے یہ ہوگا کہ قوم کو جو ہے نا وہ دھوکہ دیا جا سکے اور پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ تو بالکل ان کی جو پاکستانی قیادت کی جو معلومات تھیں، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو ایک بہت ہی جو ان کی معلومات ہیں، اور وہ جو بہت ہی وطن دوستی کا جو ہیں اظہار کرتی ہیں اور صحیح معلومات ہماری قیادت کو پہنچاتی ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری جو قیادت نے جو قیاس یا اندازہ لگایا تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ اور 3-4 دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ کے علاقے میں ہی ایک جیپ پکڑی گئی ہے، جس میں بھارتیوں کے باقول، انتظامیہ کے بال، بھارتی فورسز کے باقول کے بہت سارا ہمیں اطلاع ملی تھی، اور ہم 5-6 دن سے اس کی جو ہے نا پیچھا کر رہے تھے، اور آج بالآخر ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اس جو ہے نا گاڑی کو ہم نے پکڑ لیا، اور اس میں جو ہے نا اتنی سارا جو ہے دھماکہ خیز مواد تھا جس کا مقصد فورسز کو نقصان پہنچانا تھا۔ اور اس میں بھی جو ہے وہ رائے میں جو ہے وہ اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اتنی جو ہے نا kg وزن کا دھماکہ خیز مواد تھا، کوئی کہتا ہے اتنی، کوئی کہتا ہے اتنی۔ ظاہر ہے جب آپ جھوٹ کی بنیاد پہ کوئی ڈرامہ رچائیں گے تو اس میں کوئی یکسوئی نہیں ہوگی، اس میں مبالغہ رہی اور وہ فسانہ ہوگا۔ ظاہر ہے فسانہ لکھنے میں کوئی ایک فریق تو نہیں ہوتا، بہت سارے اس میں کردار ہوتے ہیں، اور اس طرح چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس گاڑی کو ہم نے پکڑا ہے اس کا ڈرائیور جو ہے نا وہ بھاگ گیا ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیے ان کی نااہلی کا، ان کے نکمے پن کا، کہ بھی ایک ہفتے سے آپ اس کی جو ہے نا پیچھا کر رہے تھے اور آپ نے پکڑ بھی لی ہے اور ڈرائیور بھاگ گیا ہے، کیونکہ ایک ڈرامہ تھا، ایک فسانہ تھا، ایک دروغ گوئی تھی۔ تو اب ظاہر بندہ تو بھاگ گیا ہے، تو اب صرف گاڑی کا بھی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس سارا یہی تھا کہ بھی ایک اور ڈرامہ رچایا جائے، ایک ایپیسوڈ اور لکھا جائے پلوامہ کا، اور پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15-20 دن کے دوران پاکستان نے اپنی جو ہماری جو ہے لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے پاکستانی طرف
جو ہے نا بھارت کے 2 ڈرون گھسائے تھے، ایک پرسوں اور ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے، اور پاکستانی فورسز نے انہیں گرا لیا ہے کیونکہ یہ جاسوسی کے مشن پہ تھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے دفاع کے حوالے سے، اپنی قومی بقا کے حوالے سے، قومی سالمیت کے حوالے سے کسی غفلت کا شکار نہیں ہے، اور اس نے اپنے گھوڑے بالکل تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سفارتی محاذ پر بھی ہم جو ہے پوری طرح سے بھارت کو جو ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کو بھی ہم سفارتی محاذ پر اور جہاں بھی جس پلیٹ فارم پہ بھی جس فورم پہ بھی ہمیں موقع ملتا ہے، کسی بھی تنظیم میں، عالمی تنظیم کے موقع پہ، تو ہم ضرور آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن دوستو اب اس مرحلے سے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت کو اب آج یا کل، پرسوں یا ترسوں، اس نے بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا ایک اور جعلی جو ہے نا ایک ڈرامہ رچانا ہے، ایک کوئی ایسی واقعہ من گھڑت پیدا کرنا ہے تاکہ ایک طرف تو پاکستان کو بدنام کیا جا سکے، دوسری طرف اپنی قوم کو تسلی دی جا سکے، اور ہو سکتا ہے اس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی تصادم جو ہے عملی شکل اختیار کر جائے۔ تو اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنی ایک دفاعی پالیسی رکھیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ جارحانہ دفاعی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ صرف ہم جو ہے اپنا ڈیفنس کرتے رہیں۔ ہمیں اگریسو ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ چین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ چین نے آگے بڑھ کر لداخ کے بہت سارے علاقے میں نہ صرف قبضہ کیا ہے بلکہ اب اس پیش رفت اپنی اس نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے چین کی جو پیش رفت ہے ہمیں بھی موقع دے رہی ہے، فراہم کر رہی ہے کہ پاکستان بھی اب اس سمت میں سوچنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج وہ دن جو ہے نا وہ زیادہ دور نہیں ہے جب بھارت کا ہمیں بہرحال جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کورونا کی وجہ سے آج بہت ساری قوموں کو جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا ہے، ابتلا کا دور ہے، اور ہمارے بھی اقتصادی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن قومی غیرت، قومی بقا اور وطن کے وجود سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں ہوتی۔ تو اب ایک طرف تو بہت اچھا ہے کہ ہم سفارتی محاذ پر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے، کیا ڈرامہ رچانے جا رہا ہے، لیکن دوسری طور پر دوسرے محاذ پر ہمیں اب جو ہے کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم چین کے سے مشاورت کر سکتے ہیں جو اس میں اس وقت لداخ میں موجود ہے، اور وہ ایک لحاظ سے گلگت بلتستان کی جنگ لڑ رہا ہے، اگرچہ اس میں سی پیک کا ان کا اپنا مفاد بھی شامل ہے، لیکن بہرحال اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کو بھی چین کے ساتھ مشورہ کر کے بھارت کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے بجائے ہمیں اپنے قدم بھارت کی طرف بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوستو بہت شکریہ، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔